بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ طلبہ استاد کے پاس ایک عظیم امانت ہے۔ استاد کے اندر کیا ذاتی اوصاف ایسے ہونے چاہیے کہ ان اوصاف کی موجودگی سے انشاءاللہ العزیز طالب علم بھی کامیاب ہو اور استاد بھی اپنے مقصد اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہے اور وہ بھی ایک وقت تک انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو۔ دیکھیں، اس سلسلے میں ہماری پچھلی جو گفتگو رہی اس میں یہی بات عرض کی گئی تھی کہ والدین اور سرپرستان اور طالب علم سے متعلق جو شخصیات ہوا کرتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ پر امید ہوتی ہیں، بہت ہی زیادہ اپنی قیمتی متاع، اہم ترین اور محبوب ترین اور اپنے جسم کا حصہ یعنی اولاد کو والدین اپنے استاد کے پاس بھیجتے ہیں اور پر امید ہوتے ہیں اور اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، اور اس بھروسے کا جواب بھی طالب علم کی کارکردگی سے ہمیں ملتا رہتا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں استاد بھی یہی اس کا وعدہ کرتا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی بچہ آئے گا پڑھنے کے لیے، کوئی طالب علم میرے پاس آئے گا تو انشاءاللہ العزیز میں اس امانت کا صحیح حق ادا کروں گا اور آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا، اور آپ کی امید اور امیدیں جو میرے سے وابستہ ہیں انشاءاللہ العزیز اس کو اچھے انداز سے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ انتہائی ناانصافی اور انتہائی کم ظرفی کی یہ بات ہوگی کہ استاد کے ساتھ اتنی امیدیں وابستہ کی جائیں، استاد کے ساتھ جو ہے وہ اتنے اس پر اعتماد کیا جائے اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کو اپنی سب سے اہم اور قیمتی چیز سپرد کر دی جائے اور وہ اپنے اس امانت کا حق ادا نہ کریں، بچے کی عمر ضائع کریں، بچے کی جو وقت ہے وہ ضائع کریں، طالب علم کو صحیح طور سے علم کے زیور سے اور عمل سے وہ روشناس نہ کروائے، یہ استاد کے لیے بہت بڑی ناکامی کا ایک عملی ثبوت ہوگا۔ دیکھیے، اگر کوئی اس امانت کے اندر خیانت کر دیتا ہے تو گویا کہ یہ خیانت امانت کے علاوہ کا کام ظاہر ہے کہ وہ خیانت ہے، اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، جو امیدیں اس استاد سے وابستہ کی گئی ہیں ان امیدوں کے اوپر پورا نہیں اترتے، تو لہذا استاد کے لیے یہ بہت بڑی شرمندگی اور ناکامی کا ایک عملی ثبوت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ خیانت ہے اور یہ کوتاہی بہت بڑی بددیانتی ہے۔ اس کوتاہی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ استاد طالب علم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، بلکہ اس کے دائرہ کار انتہائی وسیع دائرہ کار ہے اس خیانت کا۔ صرف اس طالب علم کے ساتھ نہیں بلکہ طالب علم کے ساتھ بھی، اس کے والدین کے ساتھ بھی، ان کے سرپرستان کے ساتھ بھی، مدرسے والوں کے ساتھ بھی اور مدرسے کے معاونین کے ساتھ بھی اور اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ بھی۔ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ عملی طور سے علمی طور سے خیانت کر رہا ہے۔ جن اساتذہ نے ان استاد کو پڑھایا تھا اور جن مدرسے کے ساتھ یہ منسلک ہیں اور جن والدین نے اور سرپرستان نے ان پر اعتماد اور ان پر بھروسہ کیا اور ان سے پر امید ہوئے، اور وہ طالب علم جو عملی طور سے اور علمی طور سے اپنے آپ کو اس نے اس استاد کے سپرد کیا، تو لہٰذا اس استاد نے اس کوتاہی کے اندر اتنا وسیع خیانت کی ہے کہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہو گیا کہ اس کے ساتھ بھی طالب علم کے ساتھ بھی خیانت ہے، اس کے والدین کے ساتھ بھی ہے، اس کے سرپرستان کے ساتھ بھی ہے، مدرسے والوں کے ساتھ بھی ہے
اور ان کے معاونین کے ساتھ بھی ہے اور اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے۔ اور اگر انشاءاللہ العزیز استاد اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے تو ایسے استاد سے پڑھنے والے طالب علم کبھی بھی ضائع نہیں ہوا کرتے، کبھی بھی ضائع نہیں ہوا کرتے۔ ان کا وقت، ان کی محنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جایا کرتی ہے، اور کسی نہ کسی موقع کے اوپر اور کسی نہ کسی نہج پر انشاءاللہ العزیز وہ محنت سامنے آتی ہے اور وہ دنیا کے لیے ایک ہدایت کا باعث بنتی ہے۔ دیکھیے، کامیابی جو طالب علم کے لیے ہوا کرتی ہے عام طور سے وہ 3 شخصیات سے مل کر ہوا کرتی ہے کہ خود طالب علم بھی محنت کریں، اس کے والدین بھی محنت کریں، سرپرستان بھی محنت کریں اور خوب توجہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استاد کی بھرپور محنت بھی ہو اور پھر اس کی بھرپور توجہ بھی ہو، اور طلبہ اور استاد اور والدین ان تینوں کی محنت کے بعد پھر طالب علم نکھر جاتا ہے، اور نکھر کر اور خوب اپنے علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی بہت کامیابیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیے، خدا نہ خواستہ اگر طالب علم کی اپنی محنت میں کمی ہو گئی اور اگر والدین کی محنت میں کمی ہو گئی، لیکن اگر استاد کی محنت میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نہ ہوئی تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ طالب علم ضائع نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز ایسا طالب علم ضائع نہیں ہوگا۔ وہ انشاءاللہ العزیز استاد کی یہ محنت یہ قائم مقام بھی بنے گی، طالب علم کی محنت کے بھی، استاد کی محنت کے بھی، اور ساتھ ساتھ والدین اور سرپرستان کی محنت کی بھی اور ان کی توجہات کی بھی۔ دیکھیں، توجہات کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم کے والدین یا اس کے سرپرستان یا خود طالب علم وہ علمی ماحول کو نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ان کے والدین علمی لحاظ سے کسی قسم کے بہت حد تک وہ علم کو اور عمل کو سمجھنے والے بھی نہیں ہوتے، اور جن ماحول میں طالب علم رہتا ہے اس طالب علم کے لیے بھی ماحول علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے سازگار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے متعلقین، اس کے احباب، اس کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں، رشتہ دار، وہ سارے علم و عمل سے اتنے روشناس اور اتنا ان کو علم اس چیز کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن جو استاد ہوا کرتا ہے، استاد کی جو محنت ہوا کرتی ہے، استاد کی جو توجہات ہوا کرتی ہیں، اور استاد کی جو اللہ سے اس طالب علم کے لیے مانگنا ہوتا ہے، اور استاد اس لگن اور محنت کے ساتھ اور اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں استاد یہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، استاد یہ سوچتا ہے کہ میں اس طالب علم کو کیوں نہ کامیاب کر دوں۔ تو اگر طالب علم کی محنت میں کمی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کا دماغ بہت زیادہ نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کا حافظہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، بعض اوقات اس کی محنت تو ہوتی ہے لیکن بہرحال محنت جس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے نتیجہ سامنے نہیں آتا، اور اللہ جل شانہ کی جانب سے جو ایک صلاحیت کسی انسان کو ملنی چاہیے تھی، وہ صلاحیت تو وہ پورے طور سے اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ پھر بھی کم رہتا ہے۔ اس کے والدین ہیں، وہ بھی اپنے لحاظ سے محنت کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اور اپنے لحاظ سے جس قدر بھی ممکن ہو سکتا ہے اس میں کوتاہی نہیں کرتے، اور لیکن ان دونوں کمیوں کے باوجود استاد یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ کامیاب ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارا دعویٰ ہے کہ ایسا طالب علم کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ استاد کی یہ محنت، استاد کی یہ توجہ طالب علم کو ضائع ہونے سے بچا لیتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز علمی میدان میں بھی، عملی میدان میں بھی، کسی نہ کسی شعبے میں، کسی نہ کسی فن میں کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی فن ایسا ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علم ایسا اس کے پاس ضرور ہوتا ہے جس سے اللہ جل شانہ اس سے دین کی خدمت، دین کی نشر و اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے اس کو قبول
فرما لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز استاد جب یہ بات سمجھ لے کہ طالب علم میرے پاس امانت ہیں، استاد یہ بات سمجھ لے کہ یہ ان کے والدین نے بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کیا ہے اور میرے لیے ایک چیلنج ہے اور مجھے اپنی اس محنت کو کسی نہ کسی درجے میں ٹھکانے لگانا ہے اور طالب علم کو کامیاب بنانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ طالب علم ضائع نہیں ہوتا، وہ طالب علم ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوتا ہے، اور 100% کامیابی نہیں تو 80% کامیابی سے ہمکنار ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ استاد کی یہ محنت، استاد کی یہ امانت کی حق کا ادا کرنا، امانت کے حق کو ادا کرنا طالب علم کو کامیابی کے زینے پر چڑھا دیتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ محنت کرتا ہوا استاد کی توجہات اس کے ساتھ ہوتی ہیں، استاد کی محنت اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ زینہ چڑھتا ہوا انشاءاللہ العزیز علم و عمل میں کامیاب دکھائی دیتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی میں بھی اس کی یہ محنت قبول ہوتی ہے، اور استاد اور شاگرد دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔